آیت نمبر 40. بسم اللہ الرحمن فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. اللہ کریم اب فرعون کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کے اس تکبر کے نتیجے میں پھر ہم نے کیا کیا. فَأَخَذْنَاهُ پھر اخذ پکڑ لیا، نا ہم نے ہو اسے، پھر پکڑ لیا ہم نے اسے. فا پھر اخذ پکڑ لیا، نا ہم نے ہو اسے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کو، وجنودہ اور اس کے لشکروں کو. فنبذناہم فا پھر نون ہم نے، بز نبز پھینک دیا، نا ہم نے ہم انہیں، فنبذناہم پھر نبز پھینک دیا، نا ہم نے ہم انہیں، فرعون کو اور اس کے لشکروں کو، فی الیم پی میں یم سمندر، پھر ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو سمندر میں پھینک دیا. وَهُوَ مُلِيمٌ اور وہ قابل ملامت تھا، ملامت برا بلا. اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم پیچھے سورہ دخان میں بھی یہ بات اس اعتبار سے پڑھ کے آئے کہ وہاں پر یہ تذکرہ فرعون کے جب غرق ہونے کا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے غرق ہونے پر نہ زمین روئی نہ آسمان پر. تو وہاں پر بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یعنی یہ ایسی موت تھی کہ ایسی طاقت، ایسے تکبر، ایسے خدائی کے جھوٹے دعووں کے، طاقت کے اتنے اثر کے باوجود جب اس کی موت ہوئی، جب اس کی ہلاکت ہوئی تو کوئی اس پر افسوس کرنے والا نہیں تھا. اس بات کا افسوس کرنے والا کہ کیسا تھا آج مرے، کتنا اچھا تھا، کوئی اس کے لیے خیر کا کلمہ کہنے والا نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اسے پکڑا اور اس کے لشکروں کو اور پھر اسے سمندر میں پھینک دیا تو کوئی اس پر افسوس کرنے والا نہیں تھا. وہ خود اپنے آپ کو برا بنا، وہ خود قابل ملامت تھا، یعنی اس کے اعمال، اس کا کردار ایسا تھا. اب پھر یہاں پر بات دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کس اعتبار سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے انعامات کے اعتبار سے. اور فرعون کا تذکرہ کس اعتبار سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی پکڑ کے اعتبار سے. کہ موسیٰ کا رب بھی وہی ہے، فرعون کا رب بھی وہی ہے. موسیٰ کو عطا ہو رہی ہے وہ جو تکلیفیں بچپن پیدائش سے لے کر مصر، پھر مدین، پھر واپس مصر، اس سارے کا انعام اللہ کی طرف سے آیا. اور فرعون، اسے بھی اللہ نے مال عطا کیا لیکن اس نے اس کا تکبر کا شکار ہو کر کیا استعمال کیا؟ اپنی طاقت کا، اپنے عہدے کا کیسا استعمال کیا؟ اس نے وہ جادوگر جس مقابلے کے بعد ایمان لے آئے کہ یہ جو شخص موسیٰ پیش کر رہا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام کردہ بات ہے، تو اس نے ان جادوگروں کو بھی قتل کروا دیا. ایسا سرکش ٹھہرا. اللہ فرماتے ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور سمندر میں پھینک دیا. اب یہاں پر پھر بات میں کروں، یہاں پر تذکرہ ہے کہ کیسے یہ سمندر میں غرق ہونے میں ہوا کا عمل دخل کیسا ہوا. یہ بات ہم قرآن میں بار بار پڑھ چکے، بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جب دریا کے کنارے پہنچا اور سمجھا کہ اب برباد، پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ گیا، تو ہم یہ بات بار بار پڑھتے ہیں کہ سمندر، کہا دریا، لاٹھی ماری ہے سمندر میں راستہ بن گیا. یعنی سمندر، دریا بہتا بہتا اس کا پانی دو الگ حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ ایک طرف چلا گیا، ایک دوسرے درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا. آپ اس پر روانہ ہو گئے اپنے لشکر کے ساتھ. جب آپ کا لشکر گزر گیا، فرعون اور اس کا لشکر اس میں داخل ہوئے تو وہ دونوں حصے واپس مل گئے پانی. یہ جو الگ ہوئے یہ اللہ کے حکم سے ہوا کے زور سے الگ ہوئے. ایسی ہوا چلی جس نے سمندر کے پانی کے درمیان راستہ بنا. اس ہوا نے، ایسی زور کی ہوا ہے جس نے ایک پانی کے حصے کو ایک طرف کر دیا، دوسرے حصے کو ایک طرف کر دیا. یہ بیچ میں گزرے تو اللہ کے حکم سے ہوا نے ان دونوں حصوں کو واپس ملا دیا. یہ سب غرق ہو گئے. اللہ اکبر.